الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں ایک سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ سب نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ پیرنٹنگ کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، اور اسپیشلی آج کل جو مسئلے مسائل درپیش ہیں، جو ٹین ایجرز کے پرابلمز ارائز ہو رہے ہیں پیرنٹس کے ساتھ۔ سو بینگ اے ٹیچر، میں چونکہ ٹین ایجرز کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں اور ٹین ایجرز کا نیریٹو بھی سنا ہے، اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ پیرنٹس کے ساتھ بھی میٹنگ ہوتی ہے، ان کے مسئلے مسائل بھی سننے میں ملتے ہیں۔ سو آئی ہیو این اوور ویو اینڈ آئی ہیو سم اوپینین آف مائن تھرو ریسرچ الحمدللہ، کہ 21st سینچری میں جو پیرنٹنگ کے چیلنجز ہیں اس حوالے سے کس طرح سے ہمیں پیرنٹنگ کو لے کر چلنا چاہیے۔ بہت سے ورک شاپس، بہت سے لیکچرز اور بہت سے جو ہیں وہ ایکسپیرینس لوگوں کے ویوز بھی اس پہ موجود ہیں۔ میں آپ کو انکریج کروں گا کہ ڈیفینیٹلی ان کو بھی فالو کریں، ان کی باتیں سنیں۔ لیکن میں جو آپ سے بات کرنے والا ہوں، جو بھی ان ایپیسوڈز، کمنگ ایپیسوڈز میں آپ سے بات کروں گا، بیسکلی ان کا مین فوکس یہ ہوگا کہ جو مسئلے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں ان کا حل کیا ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے۔ تو ہم شروع انشاءاللہ اس طرح سے کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اچھی پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ، اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹس آف پیرنٹنگ، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ پیرنٹنگ میرج سے پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پری پیرنٹنگ، بیفور بیکمنگ اے پیرنٹ، کیا ہیں وہ چیزیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب ہم پیرنٹ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ سو انشاءاللہ اس کی کوئی 10 to 15 ایپیسوڈز میں پلان کر رہا ہوں، اور وہ انشاءاللہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ دس از دی فرسٹ ایپیسوڈ، اور اس میں انشاءاللہ جو میں بات آپ سب سے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ اصل میں ہے کیا۔ سب سے پہلے تو کرنٹ سچویشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اسپیشلی ہماری کنٹری میں اگر ویسٹرن کنٹریز کی طرف دیکھوں تو وہاں تو پیرنٹنگ کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے، گڈ پیرنٹنگ کے اوپر۔ وہاں پہ پیرنٹس کا ایک ویژن بھی ہوتا ہے، چونکہ وہاں پہ جو سائیکالوجسٹ ہیں، جو ٹرینرز ہیں، وہ پیرنٹنگ پہ بہت سی ورک شاپس بھی کرواتے ہیں، وہ اویئر بھی کرتے ہیں پیرنٹنگ کے اوپر لوگوں کو۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں پر سائیکالوجی میں جتنا بھی اس وقت جو انہوں نے ایکسیل کیا ہے، اس میں بھی سائیکالوجی میں بھی ہمیں بہت کچھ ملتا ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، لیکن ہمیں تو ہمارا دین بہت زبردست رہنمائی فرماتا ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، اور جتنی بھی سائیکالوجی میں ٹیکنیکس ہیں پیرنٹنگ کی وہ ہمارے دین سے ثابت ہیں۔ تو اگر ہم کرنٹ سچویشن کو دیکھیں تو پاکستان میں پیرنٹنگ کو جس طرح سے اس وقت کنسیڈر کیا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہے، یا لوگ کسی ویژن کے ساتھ جو ہے وہ پیرنٹنگ میں انٹر ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے، معاملہ بہت دور تک چلا جاتا ہے، تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ کتنے مسئلے مسائل ہیں جو آپ کے بچے کی پرسنالٹی میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ اس ایج پر پہنچتا ہے جب وہ مسئلے مسائل حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ آپس میں بہن بھائیوں میں حسد ہونا، یا اس بچے کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ اوور سینسٹیوٹی ہونا، یا اس بچے کی پرسنالٹی میں لیک آف کانفیڈنس ہونا، یا اس بچے کی پرسنالٹی میں لیک آف سیلف اسٹیم ہونا، اس کا تعلق بہت زیادہ اس کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کے ساتھ ہے۔ دس از واٹ سائیکالوجی ٹیلز اس، جو کہ میں انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈز میں ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کروں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بچے میں ان خامیوں کی وجہ سے جب وہ پروفیشنل لائف میں جاتا ہے، جب وہ ایک ریلیشن شپ میں انٹر ہوتا ہے، جب وہ کوئی بھی ٹاسک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ چیزیں آڑے آتی ہیں، یا ہمیں پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم سے مراد ہے کہ پیرنٹس جو ہیں انہیں پریشانیاں آتی ہیں بچے کی طرف دیکھ کر، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے کہاں پہ غلطی ہوئی کہ اس میں یہ اس طرح کی ال فیلنگز کریٹ ہو گئیں، یا اس کی پرسنالٹی میں یہ فلاز آ گئے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو کام کرنے والا ٹائم تھا، جس میں ہمیں کام کرنا چاہیے تھا ان کی پرسنالٹی پہ، ان کی گرومنگ پہ، اس ٹائم ہم نے وہ توجہ نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ اس ٹائم ہم نے سیریسلی وہ ٹیکنیکس اپلائی نہیں کی جو ٹیکنیکس ہمارے دین سے بھی ثابت ہیں، اور ماڈرن سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے۔ اس ٹائم ہم نے بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ دکھایا، اس ٹائم ہم نے جو ہے بچے کو وہ ایک انڈیویجول کنسیڈر نہیں کیا، اور ہم نے جو ہے باقاعدہ کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے بچپن میں جس کی وجہ سے بچوں کی پرسنالٹیز میں جو ہے وہ کچھ خامیاں رہ گئیں۔ تو
ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ٹائم اس کی پرسنالٹی پہ کام کرنے والا ہے اس ٹائم پہ اس پہ کام کریں تاکہ فیوچر میں جا کے زیادہ بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے نہ آئیں. ہیونگ سیڈ اٹ, جو لوگ فیس کر رہے ہیں ٹین ایجرز کے حوالے سے بڑے بڑے مسائل, ظاہر ہے کہ ٹین ایج میں پیرنٹس اور چلڈرن میں آپس میں کلیش بھی ہو جاتا ہے, بچے ریبیلیس بھی ہو جاتے ہیں, شاؤٹ بھی کرنے لگتے ہیں, غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ بھی انشاءاللہ ہم اس سیریز میں ڈسکس کریں گے فرام این ایکسپرٹس اوپینین. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پیرنٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اس ایج میں ہی ان پہ کام کیا جائے جس ایج میں اصل میں ان کی پرسنالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ میری ایڈوائس ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی نئے نئے پیرنٹس بنے ہیں یا ان کی شادیاں ہونی ہیں, ہونے والی ہیں, تو ان کو پہلے سے یہ سیریسنس ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کو کیئرلیسلی ٹریٹ نہیں کرنا ہے. 21 سینچری میں پیرنٹنگ ایک بہت مشکل اور بہت ہی کٹھن چیلنج بن چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنہ بہت زیادہ ہے اور کئی دینی گھرانوں میں دینی ماحول ہونے کے باوجود, دینی پیرنٹس ہونے کے باوجود, ظاہر ہے کہ جب ان کے بچے آؤٹ سائڈ ورلڈ میں جاتے ہیں, سکولز میں جاتے ہیں, وہاں پہ مختلف قسم کے کلاس فیلوز ہیں, ان سے انٹریکشن کرتے ہیں, پھر یونیورسٹی لائف میں جاتے ہیں, تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے بتانے کا کہ بہت سے پیرنٹس پریشان ہیں کہ ایون دو انہوں نے پوری کوشش کی اسلامک تربیت کرنے کی اور انہوں نے اسلامی تعلیم بھی حاصل کرائی, اس کے باوجود بچے فتنے سے نہیں بچ پائے. اوکے, اسی طرح آپ دیکھیں گے کتنا ڈرگس کا کتنا ایشو بن چکا ہے کہ ہمارے بچے سیف نہیں ہیں. یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, یو نیور نو کہ اسموکنگ بہت کامن ہے, ڈرگس بہت کامن ہے. اوکے, پھر بیڈ کمپنی بہت عام ہو چکی ہے, پھر انٹرنیٹ کا ایک الگ فتنہ ہے, یوٹیوب کا ایک الگ فتنہ ہے اس کے کنٹینٹ کا, رائٹ. اسی طرح جو ہے کس کس طرح کی ٹی وی سیریز, کس کس طرح کی موویز آ رہی ہیں. سو اٹ ہیز آل بیکم اے بگ 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 چیلنج. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ سارے ایک کمرے میں بیٹھتے تھے, کمپیوٹر ایک کمرے میں پڑا ہوتا تھا, 90s کی بات کر رہا ہوں یا ارلی 2000s کی. اب تو اسمارٹ فون بچے کے ہاتھ میں ہے اور وہ 9 انچ کی اسکرین پہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اسپیشلی اگر اس کے پاس جو ہے وہ کھلا انٹرنیٹ موجود ہے. تو یہ چونکہ بہت بڑا ایک چیلنج بن چکا ہے, تو اس چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ٹیکنیکس ہیں جو ٹیکنیکس ہم اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق اپلائی کر کے بچوں کی پرسنالٹی بھی اچھی گروم کر سکتے ہیں, انہیں کانفیڈنٹ بنا سکتے ہیں, انہیں انفلوئنسرز بنا سکتے ہیں کہ کل کو وہ کہیں جائیں تو وہ انفلوئنس کرنے والے بنے. اور اس میں بہت بڑا رول دعا کا بھی ہے اور بہت بڑا رول صبر کا بھی ہے. میں ہمیشہ جو مدرز مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ پہ یا ویسے ہی جنرلی بچوں کے پرابلمس, تو میں انہیں یہی ایڈوائس کرتا ہوں کہ پیرنٹنگ از ایکسٹریملی پیشنٹ. یہ بہت ہی صبر کا کام ہے. بلکہ وہ لوگ جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے ہیں, جوان ہو چکے ہیں, آپ ان سے جا کر پوچھیں کتنے صبر کا کام ہے, اگر تو انہوں نے صبر سے کام لیا ہے اور اس کا پھر انہیں پھل بھی نظر آتا ہے. سو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پہلی جو بات ہم ڈسکس کریں گے, یہ ساری جو تمہید میں نے باندھی اس کا مقصد آپ سب کو یہ بتانا تھا کہ پیرنٹنگ کو کیئرلیسلی نہیں لینا چاہیے, اسپیشلی آج کے دور میں جب ہمارا بچہ بہت سے فتنہ سے ایکسپوز ہونے کے چانس میں ہے. مین رولز آف اے پیرنٹ کیا ہیں, پہلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہ ڈسکس کریں گے. اکارڈنگ ٹو ماڈرن ایکسپرٹس and according to all those people who have studied parenting, who have been good parents, ان کے مطابق پیرنٹس کے 4 مین رولز ہوتے ہیں. جو بھی لوگ پیرنٹس بنے یا بننے والے ہوں انہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ پیرنٹس کے 4 رولز ہیں. نمبر 1, بچے کی فزیکل گرومنگ. فزیکل گرومنگ سے مراد ہے کہ اس کی ہیلتھ اور سیفٹی کا خیال رکھنا. اوکے, ٹو انشور کہ اس کو صحیح غذا مل رہی ہے, ٹو انشور کہ وہ سیف ہے, سیکیور ہے, ٹو انشور کہ جب وہ اسکول میں جاتا ہے اور وہاں پر بلی نہیں ہوتا ہے. اوکے, ٹو انشور کہ اسے ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے, فزیکلی وہ فٹ ہے. نمبر 2, ایموشنل ویل بینگ, کہ اس کی ایموشنل ویل بینگ کا خیال رکھنا. اوکے, اس کے جذبات کا خیال رکھنا, اس کی ایسی تربیت کرنا کہ اس کی ایموشنل ویل بینگ انشور ہو جائے. یہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں. نمبر 3, اس کی سوشل تربیہ, اس کے سوشل سکلز بلڈ کرنا, یعنی کہ انسٹیلنگ سوشل سکلز ان دا چائلڈ, کہ وہ سوشل ہو, اس کو بات چیت کرنی آئے, اس کو اٹھنا بیٹھنا آئے, اس کو ایتھکس آئے, اس کو جو ہے وہ طور طریقے آئیں, اس کو سیوک ڈیوٹیز آنی چاہیے. اینڈ نمبر 4 از انٹلیکچوئل گرومنگ. سو فزیکل گرومنگ, ایموشنل گرومنگ,
سوشل گرومنگ، اینڈ نمبر 4 انٹلیکچوئل گرومنگ. انٹلیکچوئل گرومنگ سے مراد ہے کہ اس کا آئی کیو کتنا ہے، کیا وہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں ہے جہاں پر اس کا آئی کیو بلڈ ہو رہا ہے یا اس کے سکلز بلڈ ہو رہے ہیں، اس میں کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے. اوکے، یہ ساری چیزیں کیسے بلڈ ہوتی ہیں اس پہ ڈیٹیل میں ہم آنے والی ایپیسوڈز میں بات کریں گے. لیکن اس وقت ہمیں صرف یہ انٹروڈکشن ہونا چاہیے کہ پیرنٹس کا مین رول کیا ہے بچے کی فزیکل گرومنگ، سوشل گرومنگ، انٹلیکچوئل گرومنگ اور ایموشنل گرومنگ، ایموشنل ویل بینگ کا اس کا خیال رکھنا. Numerous studies suggest that the best adjusted children are reared by parents who find a way to combine warmth and sensitivity with clear behavioral expectations. This is a very comprehensive sentence کہ اچھی پیرنٹنگ کیا ہے اور اچھے پیرنٹس کون ہیں. اچھے پیرنٹس وہ ہیں جو بچے کو وارمتھ اور سینسٹیوٹی بھی دیتے ہیں، یعنی کہ دے آر دیئر فار دا چائلڈ اینڈ دے آر ٹیکنگ کیئر آف ایموشنل ویل بینگ آف دا چائلڈ. چائلڈ ان سے اسٹرینجڈ فیل نہیں کرتا، ان سے دوری فیل نہیں کرتا اور ان سے اتنا نہیں ڈرتا کہ ان کے پاس بھی نہ آئے، اور وہ انہیں وارمتھ فیل کراتے ہیں اپنے بچوں کو. ہاؤ ایور وارمتھ اور سینسٹیوٹی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ ان کی کلیئر بیہیویئرل ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں اپنے بچوں سے. اوکے، سو دس از ویری امپورٹنٹ، اور یہی وہ پیرنٹنگ سٹائل ہے جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، وچ از ویری فیمس ان ٹوڈیز ورلڈ. اور اس پیرنٹنگ سٹائل کا ایک خاص نام ہے اور اس کی پھر کچھ ٹیکنیکس ہیں اور اس کے کچھ جو ہے وہ ڈیمانڈز ہیں کہ کس طرح سے پیرنٹنگ جو ہے وہ یہ پیرنٹنگ سٹائل اپلائی کیا جاتا ہے کہ جب آپ بچے کو پیار محبت بھی دیتے ہیں لیکن آپ اس سے کلیئر ایکسپیکٹیشنز بھی دیتے ہیں کہ مجھے تم سے بیہیویئرل ایکسپیکٹیشنز ہیں. جہاں تک بات ہے کہ اسلام میں پیرنٹنگ کے حوالے سے ہمیں کیا کیا تعلیمات ملتی ہیں، تو 2 سورز جو ہیں ان میں پیرنٹنگ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ڈیٹیل انسٹرکشن موجود ہے. ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی سٹوری سے بھی کچھ باتیں ثابت ہیں، لیکن پرٹیکولرلی سورہ یوسف اور سورہ لقمان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو رول ہے ایز اے پیرنٹ، اور سملرلی حضرت لقمان علیہ السلام کا جو رول ہے ایز اے پیرنٹ، وہ ہمیں نظر آتا ہے ان 2 سورز میں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں روشنی ڈالوں گا کہ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کا جو رول ہے کہ جس پیار محبت سے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی، انہیں کانفیڈنس دیا، ان کو بچہ ٹریٹ نہیں کیا، ان کی بات کو سیریسلی لیا. اوکے، اس کے بعد انہیں پازیٹیو ڈوز دی کہ اپنے بھائیوں، تمہارے بھائی جو ہیں انہیں مت بتانا، لیکن تمہارے بھائیوں کو شیطان نے گمراہ کیا ہے. بھائیوں پہ ڈائریکٹ بلیم نہیں ڈالا، سبلنگ رائیولری نہیں پیدا کی، اپنے بچے کو ہمیشہ پازیٹیو ڈوز ہی دی. اپنے بچے کو کس طرح اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کرائے، ہر سینٹنس کے اینڈ پہ اللہ کا کوئی ایٹریبیوٹ بتاتے تھے. اگر آپ سورہ یوسف پہ غور کریں، یہ ساری چیزیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامک پیرنٹنگ میں ہم سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ بچے کو ہم کیا کیا چیزیں جو ہے وہ سکھائیں. سملرلی لقمان علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے بچے کو مخاطب کیا اور اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی، اس میں بھی بہت سے ہمارے لیے لیسنز ہیں کہ بچوں کی گرومنگ ہمیں کس انسٹرکشنز پہ کرنی چاہیے. اوکے، لاسٹ جو بات میں آپ سے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ پیرنٹس کا مین رول وہ ایک سپورٹیو رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں. اگر ایک پیرنٹ بہت زیادہ obsess ہو جائے اور ایک پیرنٹ بہت زیادہ جو ہے وہ اتھارٹیٹیو ہو جائے، یا ایک پیرنٹ جو ہے بہت زیادہ انڈلجڈ ہو جائے، اپنے بچوں کو لٹرلی وہ کنٹرول کرنے لگے، تو ایسے بچے پھر نہ صرف ریبیلیس ہو جاتے ہیں بلکہ ایسے بچے جو ہے وہ پھر کہیں اور سے امید لگاتے ہیں، وہ پھر اپنی باتیں کہیں اور جا کے شیئر کرتے ہیں، جس سے ان کی پرسنالٹی اچھی خاصی ڈیمیج ہوتی ہے. تو پیرنٹس کا مین رول ہے، سپورٹیو رول ہے کہ پیرنٹس نے اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھانا ہے، اور اسی طرح دے ہیو ٹو بی دیئر فار دیم، دے ہیو ٹو گائیڈ دیم. انہیں باتیں بتانی ہیں، اپنے ایکسپیرینسز سے بتانی ہے، اچھے اور برے کی تمیز دلانی ہے، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کا ایک سپورٹیو رول ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ کچھ سٹیٹس ہیں کہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے ساتھ انوالو تھے بچپن سے، انوالو سے یہاں پہ مراد ہے کہ دے ور دیئر فار دیم، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے، تو باقاعدہ ریسرچز موجود ہیں کہ ان کے بچوں کی پرسنالٹیز بہت سٹرونگ تھی، ان کے بچے بہت کانفیڈنٹ تھے، اور ان کے بچے وربل سکلز ان کے بچوں کے بہت اچھے تھے
کیونکہ ماں باپ دونوں جو ہے پیرنٹنگ میں انوالو تھے. سو یہ ساری باتیں جو میں نے کی اس کا کرکس یہ ہے کہ واٹ از بیسیکلی پیرنٹنگ اینڈ واٹ از ایکسپیکٹڈ آف اے گڈ پیرنٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور آگے جا کے پیرنٹنگ ٹیکنیکس اور پیرنٹنگ مسٹیکس کی بھی بات کریں گے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.